اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وعزتی لا اجمع عبدی خوفین وامنین من امننی فی الدنیا اخفته فی الآخرہ ومن خافنی فی الدنیا امنته فی الآخرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کر سکتا۔ میرے بندے پر دو مرتبہ خوف اور دو مرتبہ بے خوفی، یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میری عزت کی قسم میں دونوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ کہا کہ جو دنیا میں مجھ سے بے خوف ہوگا میں آخرت میں اسے خوف زدہ کر دوں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے ڈرے گا میں آخرت میں اسے بے خوف اور معمون کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جو دنیا میں اللہ رب العالمین کا خوف کھاتا ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے بے خوفی اور طمانینت اور امن عطا کرے گا۔ اس کے برخلاف جو دنیا میں اللہ کی گرفت سے اپنے آپ کو محفوظ، اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو مامون اور اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن خوف، دہشت اور ڈر میں مبتلا کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اسی لیے اس دنیا میں جو انسان اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، جس انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے، اسے اللہ رب العالمین کا وعدہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی۔ صحیح مسلم اور ترمذی کی روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینان لا تمسہما النار، عین بکت من خشیۃ اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ایک آنکھ وہ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے، اور دوسری آنکھ وہ جو اللہ کی راہ میں اسلامی ملک کی سرحد پر پہرا دیتے ہوئے بیدار رہتی ہے، پہرے داری کرتی ہے۔ ان دونوں آنکھوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ مسند احمد کی ایک دوسری روایت میں ہے، ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرمت علی النار عین بکت او دمعت من خشیۃ اللہ تعالی۔ جہنم پر اس آنکھ کو حرام کر دیا گیا ہے جو اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہے۔ جو آنکھ اللہ کے ڈر سے روتی ہے اس آنکھ کو جہنم کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترى عینهم النار، عین باتت تحرس فی سبیل اللہ وعین بکت من خشیۃ اللہ وعین کفت عن محارم اللہ۔ تین آنکھوں پر یا تین آنکھیں ایسی ہیں کہ وہ جہنم کی آگ سے نہیں گزریں گی، جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی۔ کیا کیا؟ ایک آنکھ وہ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے جاگتی ہے، دوسری آنکھ وہ جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتی ہے، اور تیسری آنکھ وہ جو حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتی ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر نظر نہیں ڈالتی۔ ان تین آنکھوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنم سے نہیں گزرے گی، جہنم ان کو مس نہیں کرے گی۔
ایک دوسری روایت میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شيء احب الى الله من قطرتين واثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله وأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. کہا کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں دو قطرے اور دو نشانات سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہے. دو قطرے اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں. ایک وہ جو انسان کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہتا ہے، آنکھ کا وہ قطرہ جو خوف الہی سے بہتا ہے، اور انسان کے جسم کا وہ خون جو اللہ کی راہ میں گرا دیا جاتا ہے، بہا دیا جاتا ہے. اور دو نشان، ایک تو اللہ کی راہ میں نشان لگ جائے، زخم کا نشان پڑ جائے، اور دوسرے اللہ کے کسی فرض کے بارے میں انسان کو وہ داغ اور نشان لگ جائے. آپ چل کر کے مسجد کے لیے آتے ہو، اس میں کوئی داغ پڑ جائے، آپ اللہ کے لیے سجدے کرتے ہو، اس میں داغ پڑ جائے. یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. تو اس میں سے ایک چیز جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے وہ اپنی ڈر سے رونے والی آنکھ کا آنسو ہے. ان تمام روایتوں میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ڈر سے رونے والے کے لیے جہنم کو حرام قرار دیا ہے. بلکہ سنن ترمذی کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یلج النار رجل بقى من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع. کہا کہ وہ آدمی جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تھن سے نکالا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس چلا جائے. جس طرح تھن سے، چھاتی سے نکالا گیا دودھ دوبارہ چھاتی میں واپس کرنا ممکن نہیں، ایسے ہی اللہ کے ڈر سے رونے والے انسان کا جہنم میں چلا جانا یہ بھی ممکن نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اسی لیے بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن کی اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، انہی میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. ایک انسان وہ ہے جسے میدان محشر میں اللہ کا سایہ نصیب ہوگا. اس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، تنہائی میں اللہ کا تذکرہ اپنے دل میں موجود کیا تو اس کی آنکھیں رو پڑی. تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو رونے لگا. اس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن سایہ نصیب کرے گا. یہ فضیلتیں جو آپ سن رہے ہیں یہ ایسے انسان کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں اللہ کے ڈر سے، اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کی جباریت اور قہاریت سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کے جہنم سے ڈرتے ہوئے روتا ہے، آنکھ سے آنسو بہاتا ہے. آپ ایک بار تھوڑی دیر رکیے اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے سوچئے ہماری زندگی میں وہ وقت کب آیا تھا، ہماری زندگی میں وہ گھڑی کب آئی تھی جب اللہ کے ڈر سے ہماری آنکھ آنسو گرا رہی تھی، جب اللہ کے ڈر سے ہم اپنے آپ کو رونے پر مجبور پا رہے تھے. ہماری زندگی میں وہ گھڑی کب آئی تھی؟ آئی تھی کبھی یا نہیں؟ کبھی وہ مرحلہ اللہ نے ہمیں میسر کیا یا نہیں؟ ذرا سوچئے میرے دوستوں اور غور کیجئے. سنن ترمذی کی ایک روایت میں ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم النجاۃ، اے اللہ کے رسول نجات کیسے ملے گی؟ نجات پانے کا طریقہ کیا ہے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. کہا کہ نجات کیسے ملے گی؟ کہا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اور اپنے گھر کو اپنے لیے کشادہ اور کافی سمجھو، اور اپنے گناہوں پر رو، اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ، اپنے غلطیوں پر ندامت کا اظہار کر کے رب کے سامنے اپنی آنسو گراؤ، اس سے تم کو نجات ملے گی. اسی لیے ایک دوسری روایت میں ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی من ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکا علی خطیئتہ. بشارت ہے ایسے انسان کے لیے، خوشخبری ہے یا جنت میں طوبی درخت ہے ایسے انسان کے لیے جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھے، اور اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھے، اور اپنے گناہوں پر آنسو بہائے، اپنی غلطیوں پر روئے. ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے طوبی درخت کی بشارت سنائی ہے. اس لیے میرے دوستوں، ہماری زندگی کا یہ عمل جس گھڑی میں، جس لمحے میں، اور خلوت کے جس وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے غلطی کیا ہے، تو نے اگر گرفت کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو بچا نہیں سکتی. یہ بہت مبارک گھڑی ہے ہماری زندگی کی، بہت زیادہ بابرکت ہے وہ وقت جس وقت میں اللہ رب العالمین ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے. ورنہ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل من البکاء. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور آپ کے سینے سے سسکنے کی آواز ایسے نکل رہی تھی جیسے ابلتی ہوئی ہانڈی سے آواز نکلتی ہے. ابلتی ہوئی ہانڈی سے پکنے کی جو آواز نکلتی ہے اس آواز کی طرح سسکنے کی آواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکلتی ہوئی میں نے سنی. کب؟ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے. حالت نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، سسک رہے تھے، رب کی بارگاہ میں آہوداری کر رہے تھے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بدر کے دن ہم میں مقداد کے علاوہ کوئی گھوڑ سوار اور شہ سوار نہیں تھا، اور میں نے دیکھا کہ بدر کی رات میں سارے لوگ سو رہے ہیں سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں یہاں تک کہ صبح ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے میدان بدر میں راتوں کو نماز قائم کرتے ہوئے رب کے سامنے، رب کے دربار میں اور رب کے حضور میں آنسو بہا رہے ہیں یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا، صبح ہو گئی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے کہا اے عبداللہ ذرا قرآن پڑھ کر کے سناؤ، قرآن پڑھ کر کے سناؤ. میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ ہی پر نازل کیا گیا ہے، میں کیسے آپ کو سنا سکتا ہوں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کیسے سنا سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی احب ان اسمعه من غیری، میں دوسرے سے قرآن سننا چاہتا ہوں، میں دوسرے سے قرآن سننا چاہتا ہوں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سننا شروع کیا. سنو میرے دوستو، آپ کو گانے سننے میں بہت مزہ آتا ہے نا، میوزک آپ کے دل کی دھڑکن بن چکی ہے. سنو
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے ہیں، اور جب وہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا پڑھا تو کہا کہ بس کرو، حسبک بس کرو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فَرَفَعْتُ بَصَرِي إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ، میں نے قرات بند کرنے کے بعد روئے انور پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں آنسو گرا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت کیا عالم ہوگا جب ہم اور امت میں سے تمام امتوں میں سے ایک ایک گواہ لے کر کے آئیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان تمام پر اے پیغمبر آپ کو ہم گواہ بنا کر کے لائیں گے۔ نبی کو گواہ بنانے کی بات اللہ رب العالمین نے کہی اور نبی نے سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ اسی کو میرے رب نے کہا تھا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اللہ کا نازل کردہ کلام جب سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں میں آپ دیکھ رہا تھا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تم کو قرآن سنانا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو قرآن پڑھ کر کے سناؤں۔ ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ نے میرا نام لے کر کے کہا ہے، اللہ نے میرا نام لے کر کے آپ کو کہا کہ ہاں تمہارا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اللہ نے اپنے پاس میرا ذکر کیا، اللہ نے اپنی زبان سے اپنے پاس میرا تذکرہ کیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اس بات پر۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن یہ دلوں کے لیے وہ علاج ہے کہ جس کو سننے کے بعد انسان کا دل خوف زدہ اللہ کے عذاب سے ڈر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بے ساختہ آنسو بہانے لگتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جب وہ قرآن سمجھ میں آتا، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے قرآن کا کوئی اثر ہماری زندگی میں نہیں پڑتا۔ ہاں گانا سمجھ میں آتا ہے، ویڈیو سمجھ میں آتی ہے، میوزک سمجھ میں آتی ہے، اس کے لیے زندگی کا ہر لمحہ وقت ہے آپ کا، مگر قرآن کے لیے اگر امام صاحب نے 2 منٹ کی محنت لمبی کر دیا تو پھر امام صاحب کی خیریت نہیں۔ کیا جلدی ہے بھائی؟ وہ بازار میں مزے لینے ہیں، وہاں گانا چل رہا ہے، وہاں مجلس چل رہی ہے، وہاں گپیں ہانکی جا رہی ہیں، اس سے پیچھے ہو گئے تو پھر امام صاحب کی خیریت نہیں۔ میرے دوستوں عبدالرحمن بن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہجر کا مطلب خانہ کعبہ کے بغل میں جو حصہ چھوٹا ہوا ہے وہاں ہم لوگ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ ذرا رویا کرو، یعنی صحابی اپنے شاگردوں کو نصیحت کر رہے ہیں، تم لوگ ذرا رویا کرو اور اگر رو نہیں سکتے ہو تو رونے کی کوشش کرو، رونے جیسی شکل بناؤ، کیونکہ اگر تم کو پتہ چل جائے، تم کو علم آ جائے، تمہیں معرفت مل جائے تو تم نماز پڑھو گے ایسے یہاں تک کہ تمہاری پیٹھ کھڑے کھڑے ٹوٹ جائے گی اور تم رو گے، اتنا رو گے کہ روتے روتے تمہاری ہچکیاں بچ جائے گی، تمہاری آواز ختم ہو جائے گی، خشک ہو جائے گا تمہارا گلا روتے روتے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو۔ اس لیے رو یا رونے جیسی صورت بناؤ، رونے کی کوشش کرو۔ میرے دوستوں میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی زندگی میں
کبھی فرصت کی کسی گھڑی میں، گھر کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں دنیا کے جھمیلوں سے الگ کر کے بیٹھیے 10 منٹ، احتساب کیجیے اپنے نفس کا، جائزہ لیجیے اپنے ضمیر کا، اور گنیے اپنے نامہ اعمال کو، ایک ایک کر کے شمار کیجیے اپنی زندگی کے کالے کرتوتوں کو، اور پھر سوچئے کہ اگر رب نے ان اعمال پر آپ کی گرفت کیا، اگر اللہ نے آپ کا حساب لے لیا تو آپ جواب کیا دو گے؟ اگر رب العالمین نے آپ سے حساب لیا آپ کے پاس اس کے سوالوں کا جواب کیا ہوگا؟ یہ سوچو میرے دوستو، کیونکہ ابھی سوچنا آپ کے لیے بہتر ہے کہ کب رشتے کے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں اور لاجواب ہو جائیں، کوئی جواب آپ کو نہ ملے۔ اس لیے میرے دوستو یہ فرصت کی گھڑی نکالیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تجربے کے مطابق اس بات پر غور کیجیے، زندگی میں کب اور کون سا کام ہم نے انجام دیا ہے، زندگی کے کن کن گھڑیوں میں رب کے حکم کو پامال کیا ہے، زندگی کے کن کن مواقع پر اپنی طاقت کے نشے میں انسانیت کو شرمسار کرنے کی کوشش کیا ہے۔ ذرا سوچئے، حساب لگائیے، ورنہ یہ 60-70 سالہ زندگی میں انسان کو یاد نہیں رہتا۔ آج گناہ کیا کل بھول گیا، پرسوں گناہ کیا پھر بھول گیا، اس کو یاد نہیں رہتا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں میرے پاس کیا گناہ ہے، میں کون سا گناہ کرتا ہوں، لیکن ایک مومن انسان جو رب العالمین کے خوف سے جس کا دل لبریز ہو، اللہ کی خشیت سے جس کا دل معمور ہو، وہ یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتا۔ باتیں بہت سی ہیں لیکن سر دست میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میرے دوستوں، آپ کبھی اپنی زندگی میں سوچو کہ ہم اللہ کے ڈر سے کب روئے، کیونکہ اگر دنیا میں آپ آنسو نہیں گراتے ہو تو آخرت میں اتنے آنسو گرانے ہوں گے کہ اس کا کوئی جواب اور کوئی علاج آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ کبھی رشتے کہ آپ روئیں اور روتے روتے دم ٹوٹنے لگے، اس سے پہلے آپ رو رب کے سامنے اللہ کی رحمت کا واسطہ دو، اللہ کے کرم کو پکارو اور اللہ کے جبر، اس کے قہر اور اس کے عذاب سے پناہ طلب کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔